سے پیریڈ سے فارغ ہو کر بس گھر بھی جانا، تیاری ہم نے پہلے کر کے فوراً گاڑی پہ بیٹھ کر آپ کے پاس پہنچنا ہے۔ سارا دن پیریڈ بھی پڑھائے، لمبا سفر بھی کیا، پھر ہمارے پاس تشریف لائے ہیں۔ ہم جو ہے وہ سے جو ہے وہ نورانی کلمات سننے کے لیے ہم تشریف لائے ہیں۔ ہم جو ہے وہ مرجائے میں بیٹھے ہیں، پریشانی کی حالت میں بیٹھے ہیں، چہرہ نیچے کر کے بیٹھے ہیں، بس جو ہے وہ ہمارے اوپر جو ہے وہ ایک پتہ نہیں کیسی کیفیت جو ہے وہ لاحق ہونے والی ہے۔ یہ نہیں، آپ جو ہے وہ جوش ہو کر محبت سے پیار سے بیٹھے ہیں تاکہ ان کو بھی ہمیں جو کچھ انہوں نے سبق دینا ہے، سبق پڑھانا ہے، ہمیں بھی سمجھ آئے، ہم اپنے دماغ کو حاضر و ناظر کر کے جو ہے بیٹھے۔ برادران اسلام نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ نبی کا جو غلام ہے، نبی کا جو غلام ہے، نبی کا جو غلام ہے، ہمارا وہ امام ہے۔ نبی کا جو غلام ہے، ہمارا وہ امام ہے۔ علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، آستانہ عالیہ بھیرا شریف، آستانہ عالیہ سیال شریف، آستانہ عالیہ گوگنا شریف، آستانہ عالیہ جلالپور شریف، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ حمد و ثنا کے بعد زینت
مسند صدارت حضرت پیر طریقت سید الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، لائق سب عزت و تکریم علماء کرام، معزز و محترم برادران اسلام، احباب محبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہمیں یہ سعادت کے لمحے میسر ہیں۔ آج ہم سب یہاں اس جامع مسجد میں سجائی گئی اس خوبصورت محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں برادر محترم حضرت علامہ ڈاکٹر نوید اقبال صاحب زیدہ مجدہ کا اور اس مسجد کے خطیب حضرت علامہ حافظ ضیاء المصطفیٰ صاحب زیدہ شرفہ کا سعادت کے لمحوں میں مجھے بھی شرکت کی دعوت دی گئی۔ برادران اسلام، آج کی اس بابرکت نشست میں قرآن و سنت کی روشنی میں جس عنوان پر کچھ اپنی معروضات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ کچھ اس طرح ہے کہ ہم اس قسم کی جتنی محافل اور تقاریب کا انعقاد کرتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے اور کیا ہم اس مقصد تک پہنچتے ہیں یا کہیں رستے پر رکے ہوتے ہیں۔ بس میں اس کو کچھ آپ سے سمجھنے اور جو کچھ مجھے توفیق ہے سمجھانے کی کوشش کروں۔ اسی مناسبت سے میں نے کلام الہی اللہ رب العزت کی مقدس کتاب سے دو مقامات سے کچھ مبارک کلمات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی۔ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو ان کی جانوں سے زیادہ عزیز اور محبوب ہے۔ برادران اسلام، آپ قرآن و سنت کو پڑھیے، قرآن و سنت کا بغور مطالعہ کیجیے، قرآن و سنت کو اسٹڈی کرنے کے بعد حیثیت دین کے ایک اسٹوڈنٹ اور طالب علم میں کم از کم اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب و کامران ہوں اور ہم آخرت میں بھی سرخرو ہوں تو اس کے لیے ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تین طرح کا رشتہ اور تعلق مضبوط ہونا ضروری ہے۔ نمبر ایک، نبی کریم علیہ السلام سے محبت کا تعلق۔ نمبر دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعظیم اور عقیدت کا رشتہ۔ اور نمبر تین، رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
اتباع کا، اطاعت کا، پیروی کا اور غلامی کا رشتہ۔ جو بھی بندہ صاحب ایمان چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب و کامران ہو اور آخرت میں بھی کامیاب و کامران ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ اپنا 3 طرح کا تعلق اور رشتہ مضبوط کرے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت کا تعلق ہے، اور قرآن و سنت کا نچوڑ اور قرآن و سنت سے بغور مطالعہ سے جو چیز کنکلوژن کے طور پر سامنے آتی ہے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی اصل ہے، ایمان کا مرکز ہے، ایمان کا محور ہے، ایمان کی روح ہے، ایمان کی جان ہے، ایمان کی پہچان ہے۔ جتنا پروردگار عالم کسی شخص کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کمال عطا کرتا ہے، اتنا میرا رب اسے اس کے ایمان میں بھی کمال عطا کرتا ہے۔ آپ نے 20 دفعہ علماء سے یہ سنا ہوگا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین فرماتے ہیں کہ ترازو کے ایک پلڑے میں اگر منبع صدق و صفا، معدن جود و عطا، افضل البشر بعد الانبیاء، خلیفہ محبوب رب اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ایمان رکھا جائے، اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں باقی سارے لوگوں کا ایمان رکھا جائے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان والا جو ترازو کا پلڑا ہے وہ باقی لوگوں پر بھاری ہوگا۔ کبھی یہ بھی سمجھنے کی کوشش کی کہ اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے اور اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے، اس کے پیچھے جو لاجک ہے، وہ سیدنا صدیق اکبر کا حضور کی محبت میں کمال ہے۔ رب کائنات نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم کی محبت میں کمال عطا کیا۔ اس محبت کے کمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے ایمان میں بھی کمال عطا کر دیا۔ آج اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان بھی کمال کی طرف جائے اور ہم بھی ایمان کامل سے متصف ہو جائیں، تو پھر رسول رحمت علیہ السلام سے اپنی محبت کا جو رشتہ ہے اس کو مضبوط کیجئے، اور رسول کریم علیہ السلام سے محبت کا جو تعلق ہے اس کو کامل کیجئے۔ اور وہ کیسے کامل ہوتا ہے، اس کے لیے کیا معیار ہے، اس کے لیے کیا کسوٹی ہے جس میں اس کو پرکھا جائے، تو تب جا کے وہ کامل ہوتا ہے اور مکمل ہوتا ہے۔ میں اس پہ قرآن مجید برہان رشید کی 2 آیات بینات اور رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک سورہ احزاب کی آیت مبارکہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان والوں کو ان کی جانوں سے زیادہ عزیز اور محبوب ہیں۔ اور اس کا دوسرے انداز میں علماء نے ترجمہ کیا کہ ایک بندہ مومن کو اپنی جان پہ وہ تصرف کا حق حاصل نہیں ہے جتنی اس کے جان کے مالک رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید میلاد النبی۔ میں اور آپ اپنی جان کے اتنے مالک نہیں جتنی ہماری جان کے مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اپنی جان میں وہ تصرف کا حق نہیں رکھتے جو ہماری جان میں تصرف کا حق اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا کر رکھا ہے۔ اور اسی لیے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی قیمتی بات ارشاد فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں، من لم یرا ولایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی نفسہ ولم یرا ان کل شیء لہ هو فی ملکہ لم یجد حلاوت سنتہ، جب تک کسی کا یہ ایمان نہ ہو اور جب تک یہ کسی کے عقیدے میں شامل نہ ہو کہ میری جان کے مالک بھی مصطفیٰ ہیں اور رب نے مجھے جو کچھ بھی عطا کر رکھا ہے اس کے مالک رسول اللہ ہیں، اس وقت تک تو سنت کی مٹھاس نہیں
اگر کوئی چاہتا ہے کہ حضور کی سنت کی مٹھاس کو چکھے تو پھر یہ ایمان میں بات شامل کرے کہ میری جان کے مالک بھی حضور ہے اور جو کچھ مجھے رب نے عطا کر رکھا ہے اس کے مالک حضور ہے۔ اسی لیے قرآن مجید برہان رشید کو آپ پڑھیے، یہ سارا طیبہ کتاب پہلے حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت امام بخاری اسے اپنی جامعہ صحیح میں روایت کرتے ہیں، رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلاسن من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، جو بندہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کو ایمان کی شرینی عطا کرے، ایمان کی مٹھاس عطا کرے۔ ابھی حضور کے میلاد کا لنگر آپ کے پاس آئے گا، آپ برفی کھاتے ہیں، رسگلے کھاتے ہیں، پھرنی کھاتے ہیں، حلوہ کھاتے ہیں، کھیر کھاتے ہیں، مٹھائی کھاتے ہیں، جیسے زبان پہ لگتی ہے زبان مٹھاس محسوس کرتی ہے، آپ کے حلق میں جاتی ہے حلق مٹھاس محسوس کرتا ہے، آپ کے اسٹامک میں جاتی ہے آپ کا معدہ محسوس کرتا ہے۔ ہاں ہاں میرے نبی کے غلاموں، حاجی عالمگیر کی مسجد میں میلاد النبی کی مجلس میں بیٹھنے والے رسول اللہ کے امتیوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان بھی تمہیں میٹھا لگنا شروع ہو جائے تو اپنے اندر کی خوبیاں پیدا کرو، اپنے اندر تین کمالات کو پیدا کر لو۔ فرسٹ آف آل کیا ہے؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، ایک طرف اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات ہے، باقی دوسری طرف کائنات کی ہر شے ہے، کائنات کی ہر شے سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنا شروع کر دو، ایمان میٹھا لگنا شروع، ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے گی، ایمان میٹھا لگے گا۔ اور اسی کو اگر میں قرآن مجید برہان رشید کی آیت طیبہ کی روشنی میں پڑھوں تو رب العالمین اپنے محبوب سے ارشاد فرماتا ہے، قل اے پیارے حبیب علیہ السلام آپ فرما دیجئے ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ۔ اے پیارے حبیب کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں تمہارے ماں باپ، تمہاری اولادیں، تمہارے بہن بھائی، تمہارے خاندان برادری والے، تمہارے شوہر بیویاں، تمہارا مواد جسے تم جمع کرتے ہو، تمہارا وہ کاروبار جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، اور تمہاری وہ رہائش گاہ زمینیں جو تمہیں پسند ہیں، اگر اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ معلوم ہے تو انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ اپنا حکم نازل کر دے۔ اس آیت میں دو باتیں سمجھا دی گئی، وہ کیا ہے کہ ان میں سے کسی کی محبت بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے زیادہ نہ ہو، اور ان میں سے کسی کی محبت بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں رکاوٹ نہ بنے۔ رکاوٹ نہ بنے، کیا ہوگا؟ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ اب ذرا توجہ سے سماعت کیجیے گا۔ الحمدللہ زندگی کے مختلف طبقات کی نمائندگی یہاں موجود ہے، میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اس کو دل میں جگہ دیجیے۔ یہ بظاہر تو ایک آیت لگتی ہے، لیکن علامہ ڈاکٹر نعیم صاحب اور علامہ پروفیسر ارشد صاحب یہ دونوں میری بات کی تائید کریں گے، اس آیت میں میرے رب نے کوئی چیز چھوڑی نہیں جس میں انسان فطری محبت نہ کرتا، نہ کوئی رشتہ چھوڑا ہے نہ کوئی سبب چھوڑا ہے۔ اب ماں باپ سے فطرتاً محبت ہے، کائنات کا کوئی بدنصیب ہوگا چودھری بشیر صاحب، ثاقب بشیر صاحب جو اپنے ماں باپ سے محبت نہ کرتا ہو۔ اب فطری ماں باپ سے محبت ہے، ان کے بدولت ہم دنیا میں آتے ہیں، وہ رب کی ذات کے بعد ہمارے ربوبیت کے نظام میں سب سے بڑا وسیلہ ہے، ان کے صدقے سے انسان کسی قابل ہوتا ہے۔ اب کیا فطری محبت ہے، اولاد سے فطری محبت ہے، اولاد سے انسان کی نسل چلتی ہے، نام چلتا ہے، اولاد بڑھاپے کا سہارا ہے، پہچان ہے دنیا میں، فطری محبت ہے۔ بہن بھائیوں سے فطری محبت ہے کہ اسی ماں باپ سے پیدا ہوتے ہیں جس سے ہم پیدا ہوئے، خاندان برادری سے محبت ہے، برادری طاقت ہے، برادری تعارف ہے، برادری کمزوری ہے،
میاں بیوی کی فطری محبت ہے، ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، ایک دوسرے کے لیے سطر ہیں، ایک دوسرے کے لیے باعث تسکین ہیں، ہاں ہاں مال سے فطری محبت ہے، انسان کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، کاروبار سے فطری محبت ہے، کاروبار سے مال بڑھتا ہے، جس مٹی میں انسان پیدا ہو فطری محبت ہے اس سے۔ اب سب کو جمع کر کے کہا کیا کہ کسی کی محبت بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اور کسی کی محبت بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ ایمان میٹھا لگنا شروع ہوگا، ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے گی، ایمان کی مٹھاس نصیب ہو جائے گی۔ اور دوسری حدیث کے ساتھ کوٹ کرنا چاہتا ہوں، میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں احب اللہ بما یرزقکم من نعمتہ، اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ اللہ تمہیں اپنی نعمتیں عطا کرتا ہے، اور کتنی عطا کر رکھی ہیں۔ کبھی تو صرف اس کی دنیا کی زندگی کی نعمتوں کو گن لینا، جس کو میرے رب کا قرآن کہتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، اے پیارے حبیب فرما دو یہ دنیا کا سامان تھوڑا ہے۔ میں نے کہا مولا میں تیرے تھوڑے پہ قربان جاؤں، یہ سے تو تھوڑا کہتا ہے، آج تک کوئی گن نہیں سکا، آج تک کوئی شمار نہیں کر سکا، آج تک کوئی کاؤنٹ نہیں کر سکا۔ ہاں ہاں اگر والے کہتے ہیں میرا چیلنج ہے، وہی ماں کا لال اس نے بتایا نا کہ اس میں دانے اتنی مقدار میں ہیں، اس میں پھل اتنی مقدار میں ہیں، اس میں مٹی کے ذرے اور ریت کے ذرے اتنی مقدار میں ہیں، اس میں پانی کے قطرے اتنی مقدار میں ہیں۔ اب قرآن جسے تھوڑا کہتا ہے اسے کوئی گن نہیں سکتا، تو رب کائنات نعمتیں عطا کرتا ہے کتنی، پھر خود ہی فیصلہ کرتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اس کے انعامات کو گننا چاہو تم نہیں گن سکتے، تم نہیں شمار کر سکتے، تمہاری کاؤنٹنگ میں اور گنتی میں کوئی ورڈ ایسا نہیں ہے جس سے رب کے انعامات کو گنا جا سکے۔ کہا نعمتیں عطا کرنے والے سے محبت کرو، نعمتیں دینے والے سے محبت کرو۔ پھر کیا کہا وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو۔ اب یہاں اس کو بیان نہیں کیا، دوسری حدیث میں بیان کیا کیا وَاللَّهُ يُعْطِي وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، اللہ نعمتیں عطا کرتا ہے اور رب کی ساری عطاؤں کو کائنات میں اگر کوئی بانٹتا ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نعمتیں عطا کرتا ہے اور اللہ کی ساری نعمتوں کو کائنات میں حضور علیہ السلام بانٹتے ہیں، اس لیے کہا کہ اللہ کی محبت کا تقاضا ہے کہ مجھ سے محبت کرو۔ پھر کہا وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو، میرے دادا جان سے محبت کرو، میرے ابوین کریمین سے محبت کرو، میرے ایمان والے چچاؤں سے محبت کرو، میری ایمان والی پھوپھیوں سے محبت کرو، ان کی اولادوں سے محبت کرو، سیدہ خدیجہ سے محبت کرو، سیدہ سودا سے محبت کرو، سیدہ عائشہ سے محبت کرو، حضرت حفصہ سے محبت کرو، ام حبیبہ سے محبت کرو، ام سلمہ سے محبت کرو، سیدہ میمونہ سے محبت کرو، زینب بنت خزیمہ سے محبت کرو، پھر سیدہ زینب سے محبت کرو، پھر سیدہ جویریہ سے محبت کرو۔ کائنات کے ایمان والوں کی ساری مائیں ساری سے محبت کرو، حضرت عبداللہ سے محبت کرو، حضرت ابراہیم سے محبت کرو، سیدہ زینب سے محبت کرو، سیدہ رقیہ سے محبت کرو، سیدہ ام کلثوم سے محبت کرو، اور پھر ملکہ فردوس بری نور جشن رحمت للعالمین سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ راقیہ نیرہ منورہ زہرا بدور سے محبت کرو۔ ان کی محبت میری، ان کی محبت کیا ہے؟ میری محبت ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر چاہتے ہو کہ ایمان میٹھا لگے تو پھر کیا کرو؟ کائنات کی ہر شے سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو۔ دوسرا نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأَن يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، جس سے بھی کائنات میں محبت کرنی ہے صرف اور صرف اللہ کے
لیے کرنی ہے، مال دیکھ کر نہیں، دولت دیکھ کر نہیں، سٹیٹس دیکھ کر نہیں، اس کے آگے پیچھے چلتی گاڑیاں دیکھ کر نہیں، اس کا پروٹوکول دیکھ کر نہیں، اس کا عہدہ اور منصب دیکھ کر نہیں، صرف اس لیے یہ رب کا معبود ہے، ہم بھی رب پسند کرتا ہے، اس لیے ہم بھی اسی کی محبت کا دم بھرتے ہیں۔ اور تیسرا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ إِلَى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹنا یوں ناپسند کرے جیسے آگ میں جلائے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ جس میں یہ تین خوبیاں آ جائیں اسے ایمان میٹھا لگنا شروع، اسے ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے گی۔ اور سب سے پہلے کیا ہے، کائنات کی ہر شے سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول سے، اس لیے میں نے عرض کیا رسول کریم علیہ السلام کی محبت، یہ جملے لکھیے مائنڈ کے کینوس پہ، اسے لکھیے دل کی تختی پہ، کیا حضور کی محبت ایمان کی اصل ہے، ایمان کا مرکز ہے، ایمان کا محور ہے، ایمان کی روح ہے، ایمان کی جان ہے، ایمان کی پہچان ہے۔ جتنا میرا رب کسی کو حضور کی محبت میں کمال عطا کرتا ہے اتنا اللہ اسے اس کے ایمان میں بھی کمال عطا کرتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے کیا، نبی کریم علیہ السلام سے محبت کا رشتہ، اور یہ جو حضور سے محبت کا رشتہ ہے نا، یہ اگر سچا ہو جائے تو پھر کرم کیسے ہوتا ہے، صرف ایک مثال سماعت کر لیجئے۔ رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ صدیقہ بنت صدیق، عفیفہ بنت عفیف، مفسرہ، محدثہ، فقیہہ، مجتہدہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ فرما ہے کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں آئے اور ٹکٹکی باندھ کر رسول اللہ کو دیکھتے چلے جا رہے ہیں اور روتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ماں بالوں کا یہ کیفیت کیا بنا رکھی ہے؟ تو عرض کی انت حب الیہ من نفسی و مالی و بلدی و اہلی، اے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام، حضور مجھے میری جان سے پیارے، میرے ماں باپ سے پیارے، میری اولاد سے پیارے، میرے مال و اسباب سے پیارے۔ کریم نے کہا سچ کرتا ہے، لیکن یہ بتانا یہ حالت کیوں بنا رکھی ہے؟ اگلا جملہ کہا اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام اگر دن میں ایک مرتبہ آ کر حضور کو دیکھنا لوں نا تو میری تو موت واقع ہو جائے۔ اگر رسول اللہ کو ایک مرتبہ دن میں آ کر دیکھنا لوں نا ساموں تو میری موت واقع ہو جائے۔ یا رسول اللہ یہ جو سانسیں چل رہی ہیں تیرے دیدار کی وجہ گردش کر رہا ہے، یہ بلد کی سرکولیشن ہے، یہ رخ بددعا کے جلووں کی بدولت ہے اور حضور کے دیدار کی بدولت ہے۔ اور اس لیے اللہ کی عزت کی قسم صحابہ سے کبھی پوچھو نا، اگر سالار صحابہ سے پوچھو، کسی نے پوچھا ابو بکر زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے، تو سیدنا ابو بکر پتہ کیا کہتے ہیں، النظر الی وجہ رسول اللہ، ابو بکر کی آنکھ جب کھلے سامنے مصطفیٰ کا چہرہ، سامنے حضور کا چہرہ ہونا چاہیے۔ اور یہ جو رسول اللہ کا دیدار ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو آنکھیں صرف اس لیے پسند کرتے تھے کہ ان سے حضور کو دیکھتے تھے۔ مدینہ طیبہ میں جس دن نبی کریم علیہ السلام کا وصال ہوا تو نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت عبداللہ نام ہے رضی اللہ عنہ، کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ بیٹے نے جا کر خبر دی کہ ابا جان حضور پردہ فرما گئے ہیں، نبی کریم ہمارے درمیان موجود نہیں۔ ہاتھ اٹھائے، آئے اللہ میری آنکھیں واپس لے لے، میری بینائی واپس لے لے۔ ان کی بینائی چلی گئی۔ صحابہ کو پتہ چلا تو تعزیت کرنے گئے اور پوچھنے گئے دیوارداری کے لیے کہ آپ کی آنکھیں چلی گئی، تو کہا میں نے تو یہ رب سے مانگا ہے، اس لیے کہ میں تو آنکھیں اس لیے پسند کرتا تھا کہ ان سے حضور کو دیکھتا تھا، مدینہ میں رسول اللہ کا چہرہ نظر نہیں آنا تو میں نے یہ آنکھیں کیا کروں۔ ہے اور یہ جو نبی کریم علیہ السلام سے ملاقات ہے، دمشق کی سرزمین ہے، حضرت مؤذن رسول جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نزع کی کیفیت ہے۔
حبشی کے دورے پر رہے ہیں. حضرت بلال کی زوجہ نے جب یہ کیفیت دیکھی تو کہنے لگی واہ ہوگنا آئے غم آئے غم. حضرت بلال کے کانوں پہ آواز پڑی کہ میری بیوی رو رو کے کہہ رہی ہے آئے غم آئے غم. حضرت بلال نے اپنے آپ کو مضبوط کیا, اٹھ کر بیٹھے اور اس کو ٹوک کر کہا یہ کیوں کہتی ہے آئے غم, تو یہ کہنا واہ تارابا آئے خوشی آئے مسرت. اس نے کہا بلال تم مر رہے ہو اس لیے غم ہے. کہا کون کہتا ہے بلال مر رہا ہے؟ قدر القا محمد اللہ صحابہ کل حضور سے ملوں گا, حضور کے یاروں سے ملوں گا. اس سے بڑی راحت کیا, اس سے بڑی خوشی کیا ہے؟ یہ ہے محبت کا رشتہ, یہ ہے محبت کا تعلق. اور وہ تو صحابہ کی بات ہے. آؤ برے صغیر کے محدثین کے استاد کی بات سنو. حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں جس نے اس حدیث رسول میں پڑھ رکھا ہے نا قبر میں رسول اللہ کی زیارت ہوگی, جی چاہتا ہے زندہ قبر میں اتر جائیں, جی چاہتا ہے زندہ قبر میں اتر جائیں, موت کا انتظار بھی نہیں ہوتا اس لیے کہ قبر میں حضور کا دیدار ہوتا ہے, قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہونی ہے. اب وہ ساتھی ہو رہے ہیں, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اچھا بتاؤ بھائی رو کیوں رہے ہو؟ تو عرض کیا اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام میرے دل میں خیال آیا ہے آپ بھی دنیا سے تشریف لے جائیں گے, میں بھی دنیا سے جاؤں گا. یا رسول اللہ آپ جب جنت میں جائیں گے تو انبیاء کے ساتھ سب سے اعلیٰ درجے پر ہوں گے, اور اگر میں جنت میں چلا بھی گیا تو میں جنت کے اس درجے پر تو نہیں پہنچوں گا جہاں آپ ہوں گے. یا رسول اللہ وہاں آپ سے ملاقات کیسے ہوگی, وہاں حضور کا دیدار کیسے ہوگا, اور یہ جو لذت دیدار ہے یہ وہاں کیسے نصیب ہوگا؟ اب وہ رو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت طیبہ نازل فرما دیتا ہے کہ جبریل جا میرے نبی کے اس غلام سے لے کر مسجد حاجی عالمگیر میں بیٹھنے والوں تک اور اس سے قیامت تک جتنے حضور کے غلام ہیں سب کو خوشخبری سنا دو, جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے کل قیامت والے دن وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا, صدیقین کے ساتھ ہوگا, شہداء کے ساتھ ہوگا, صلحاء کے ساتھ ہوگا. حسن اولئک رفیقا, اور ان کی سنگت کتنی اچھی سنگت. یہ ہے حضور سے محبت کا رشتہ, یہ ہے نبی کریم علیہ السلام سے محبت کا رشتہ. اگلی بات سنیے, یہ پیدا کیسے ہوتا ہے, یہ مضبوط کیسے ہوتا ہے؟ حضور کی زبان سے سن لیتے ہیں. میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احب شیئا اکثر ذکرہ ہو, جسے جتنا پیار ہوتا ہے وہ اتنا اس کو یاد کرتا ہے. کسی نے کیا خوبصورت کہا, نہ کسی سے غرض ہے نہ واسطہ, مجھے کام اپنے کام سے, تیری فکر سے, تیرے ذکر سے, تیری یاد سے, تیرے نام سے. اس لیے کہ سچا محب چاہتا ہے کہ اس کے دل و دماغ سے محبوب کی یادوں کے نقوش کبھی دھندلے نہیں پڑنے چاہیے. جتنی محبت زیادہ ہوتی ہے اتنا ذکر زیادہ ہوتا ہے, اتنا تذکرے زیادہ ہوتے ہیں. ہم حضور سے محبت کا رشتہ مضبوط کرنے کے لیے اس لیے ذکر مصطفیٰ کی مدرسے سے جاتے ہیں, تذکرے کرتے ہیں. اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں کیا کہا ہے کہ تمنا یہ کرو زبان جب کھلے یا ذکر خدا میں کھلے یا ذکر مصطفیٰ. زبان جب کھلے یا ذکر خدا میں کھلے یا ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کھلے. اس لیے میرے بھائیو دوستو, کبھی ہماری مجلسوں میں نبی کریم کی خلقت کا تذکرہ, کبھی نورانیت کا تذکرہ, کبھی انتقال نورانیت کا تذکرہ, کبھی ولادت کا تذکرہ, کبھی رضاعت کا تذکرہ, کبھی لڑکپن کا تذکرہ, کبھی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شباب کا تذکرہ, کبھی حضور علیہ السلام کے رخ بطحا کا تذکرہ, کبھی بلیل کی زلف عنبری کا تذکرہ, کبھی حابیل کے کنڈل کا تذکرہ, کبھی یا المزمل کی چادر نبوت کا تذکرہ, کبھی یا المدثر کی چادر دوشالہ نور کا تذکرہ, کبھی حضور کے علم نشرہ کے سینے کا تذکرہ, کبھی مازاق کے کجلے والی آنکھوں کا تذکرہ, کبھی طٰہٰ کی پیشانی کا تذکرہ, کبھی ید اللہ کے مبارک ہاتھوں کا تذکرہ, کبھی لا اقسم بہذا البلد کے قدموں کا تذکرہ, کبھی مناسب کے زمانے کا تذکرہ, کبھی برعمرہ کی زندگی کا تذکرہ, کبھی حضور کی نبوت کا ذکر, کبھی ختم نبوت کا ذکر, کبھی سیادت کا ذکر, کبھی امامت
نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کرنے کے لیے اب میں ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں. ویسے تو فقیر نے عوامی مجمع میں پہلا آواز 1993 میں کیا، اس سے اب تک الحمدللہ ہزاروں لاکھوں کے مجموعوں میں گفتگو کر چکا ہوں. اب 93 سے لے کے اب تک دیکھ لیں، میرے خیال ہے کم از کم 30 سال تو بنتے ہیں. 30 سال سے کبھی نہیں کہا کہ نہ ہو. 30 سال میں کبھی ترلے ملتے واسطے دے کے سبحان اللہ نہیں کہا. 30 سال میں کبھی بھی ترلے ملتے واسطے دے کر مجبور کر کے سبحان اللہ نہیں کہلائے. ابھی علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ آپ کے گردنیں نیچے ہیں. میں نے کہا تو نہیں اٹھاؤ، کہا تو نہیں کہ لبوں پہ مسکراہٹ لاؤ. آئی ہے یا نہیں؟ تو میرے اندر سے کچھ نکلے گا تو تار سے تار جڑے گی تو کرنٹ پہنچے گا. ذرا توجہ سے سنیے گا. یہ جب سے رسول اللہ کا ذکر بیچنا شروع کر دیا ہے نا، اور جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پہ کاروبار آ گیا ہے، اور جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پیشے وروں کے ہاتھ آ گیا ہے، اور جب سے رسول اللہ کا ذکر بناوٹیوں کے ہاتھ آ گیا ہے، برکت ختم ہو گئی، روح ختم ہو گئی، تاثیر ختم ہو گئی ہے. میں غلط کہوں تو ٹوکیے، ہر بندے کو حق ہے ٹوکیے. مفتی صاحب آپ غلط کہہ رہا ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں تو سوچئے. یہ جتنے 50 پلس بزرگ بیٹھے ہیں ان سے پوچھئے پہلے کیا ہوتا تھا. نماز پڑھنے والا بھی رو روتا ہوتا تھا، نماز سننے والا بھی رو روتا تھا. نماز پڑھنے والا بھی بادب ہوتا تھا، نماز سننے والا بھی بادب ہوتا تھا. اب کیا جی ہاتھ کھڑے کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو. بیوٹی پارلروں سے سچ کے لوگ آپ کو نعت سنانے آتے ہیں، عورتوں کے دوپٹے اٹھا کے پگڑیاں باندھ رکھی ہیں. غلط کہہ رہا ہوں تو ٹوکو. لاکھ لاکھ روپیہ اکاؤنٹ میں پہلے آپ کے اپنے اکاؤنٹ میں بلاتے ہیں تو پھر آپ کو ٹائم دیتے ہیں. اور اگر کہیں سے 1,20,000 ہو گیا تو آپ کے ٹائم پہ کاٹا. آپ فون کرتے رہیں گے. خدا را سن لیں، لمبی اس میں بات کروں تو گھنٹوں کر سکتا ہوں. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. جس طرح کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد رسول اللہ کی ذات سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، کائنات میں ذکر خدا کے بعد سب سے زیادہ پاکیزہ ذکر میرے مصطفیٰ کا. سبحان اللہ. ذکر کرنے کے کچھ آداب، اس کی کچھ روایات، اس کا کچھ طریقہ کار ہے. یہاں خلوص پیدا کرو، یہاں عاجزی پیدا کرو، انکساری پیدا کرو. آپ اس سے دفاع کریں یا نہ کریں، میرا عقیدہ اگر 1000% بھی ہوتا ہے تو صاحب میرا شرح صدر ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بندہ 10 منٹ صرف بیٹھے اور کیفیت نہ بدلے اور کچھ نہ کچھ اثر نہ ہو تو دو ہی صورتیں ہیں، یا اس میں کمی ہے یا جہاں بیٹھا ہے وہاں کمی. اگر نہ ہوتا ہے پروفیسر صاحب ممکن نہیں کہ 10 منٹ اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد میں کوئی بیٹھے دل لگا کے بدلے نہ. اور فقیر قادری ہے، میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ حضور کی مجلس میں بندہ بیٹھا ہے تو دل تو مدینے پہنچا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ جو سرکار کا ذکر ہے یہ کیا کرتا ہے؟ حضور سے تعلق جوڑتا ہے. نبی علیہ السلام سے محبت پیدا ہوتی ہے، حضور علیہ السلام سے محبت بڑھتی ہے. اور کسی کا بھی آپ سے کسی انداز سے حضور کا ذکر کریں، آپ حضور کے فضائل کا کریں، کمالات کا کریں، معجزات کا کریں، نبی کریم کی سیرت کا کریں، سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں کا کریں، جس انداز سے حضور کا ذکر کریں. اور آپ اور میں خوشبخت ہیں، اللہ نے حضور کا ذکر کرنے اور سننے سنانے والوں میں ہمیں شامل کر کے سارا کرتا ہے. رسول اللہ کا ذکر میرا اور آپ کا بتا
حضور کا ذکر میرا اور آپ کا محتاج نہیں ہے. میرا پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ نبی کریم علیہ السلام سے محبت کا رشتہ، حضور سے محبت کا تعلق. اور محبت کا تعلق کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ان مجلسوں سے، حضور علیہ السلام کی یاد میں بیٹھنے سے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر حضور سے عبادت سمجھ کے کرنے اور کرانے سے. اب جب یہ پیدا ہوتا ہے تو پھر آگے چل کے حضور سے عقیدت کا رشتہ ہوتا ہے، نبی علیہ السلام سے تعظیم کا تعلق جڑتا ہے، جس کو قرآن مجید قرآن رشید کہہ رہا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. حد درجہ رسول کریم علیہ السلام کی تعظیم کرو، حد درجہ رسول کریم علیہ السلام کا احترام بجا لاؤ. سن لیجئے، قرآن و سنت کا نچوڑ رس کر رہا ہوں. ذات خدا کے بعد ساری کائنات میں سب سے زیادہ آنریبل، سب سے زیادہ ریسپیکٹیبل، سب سے زیادہ عزت و تکریم کے لائق، سب سے زیادہ اکرام کے قابل اگر کوئی ذات ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ذات خدا بندی کے بعد سب سے زیادہ عقیدت کا، تعظیم کا، رسپیکٹ کا، آنر کا تعلق جس سے جوڑا جائے گا وہ نبی کریم علیہ السلام سے جوڑا جائے گا. اور کیسا؟ تبھی اللہ کا قرآن ہے. ذمہ داری سے بات اصل پورا قرآن پڑھو. پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دو ہی باتوں کے آداب سکھائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں صرف دو ہی بارگاہوں کے آداب خود سکھائے ہیں. یا اپنے حبیب کی بارگاہ کے آداب سکھائے ہیں یا ماں باپ کی بارگاہ کے آداب. رب العالمین نے یا اپنے محبوب کی بارگاہ کے آداب سکھائے ہیں. کیسے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آواز بلند نہ کرنا. ولا تجهروا بالقول كجهر بعضكم لبعض، جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو اس طرح محبوب علیہ السلام کو بلاتے وقت آواز بلند نہیں کرنی. لا تجهروا دعاء رسول، نبی کریم علیہ السلام کو اس طرح پکارنا نہیں ہے جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو. حضور کی مجلس میں بیٹھنا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، اجازت کیسے لینی ہے، لہجہ کیسے رکھنا ہے. ہاں یہ سارے آداب اللہ سکھا رہا ہے کہ اس لیے کہ رب کی ساری مخلوق میں مصطفیٰ کی بارگاہ سے بڑھ کر کوئی اور بارگاہ ہے. نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے بڑھ کر کوئی عالی بارگاہ ہے نہیں. اور جن کی محبت کی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کی، ان کی حضور کی تعظیم کی بھی دو مثالیں سنیے اور نبی کریم علیہ السلام سے عقیدت کی بھی دو مثالیں سنیے. پھر صحیح بخاری کوٹ کرنا چاہتا ہوں. قریش مکہ کا نمائندہ عروہ بن مسعود ثقفی جب صلح نامہ حدیبیہ کے موقع پہ آل مکہ کا نمائندہ اور سفیر بن کر میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتا ہے. توجہ سے جملہ سننا اور ثابت کروں گا اپنی دلیل سے، اللہ کی عزت کی قسم، جاتا آل مکہ کا سفیر بن کر ہے، واپس محمد کریم کا فقیر بن کر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ. عروہ بن مسعود ثقفی جب رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حدیبیہ کے مقام پر حاضر ہوا، واپس آل مکہ کے پاس آیا. اس نے کہا مکہ والو تمہارے پاس خیر کا پیغام لایا ہوں، قبول کر لو. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنا چھوڑ دو. جب تک حضور کے اصحاب حضور کے ساتھ ہیں تم کبھی بھی محمد کریم کے غالب نہیں آ سکتے، تم کبھی بھی ان پہ غالب نہیں آ سکتے. اب ان کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کے کان ششت و حیرت میں مبتلا ہیں کہ اسے کیا ہو گیا، اسے ہم نے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تھا. اس نے کہا واللہ وفدت علی المولود، اللہ کی عزت کی قسم میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا. وفدت علی کسریٰ، میں کسریٰ ایران کے بادشاہ میں گیا. وفدت علی کیسرا، میں کیسر روم کے دربار میں گیا. وفدت علی النجاشی، میں شاہ حبشہ کے دربار میں گیا. ما رأیت ملکا قط یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد. اللہ کی عزت کی قسم کسی بادشاہ کے دربار میں اس
صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ممکن اس کا سبحان اللہ. اب وہ حیران ہو گیا کہ اس کو کیا ہو گیا. تو وہ کہنے لگا کہ میں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کیا دیکھا. واللہ ما تنخم محمدن الا بکر فی کف ید رجل منہم فتلق بها وجهه وجسده. رسول اللہ کے دہن اقدس سے جب مبارک دھوپ اور مبارک لعاب زمین پہ گرنے کا ارادہ کرتا ہے، اصحاب رسول کی موجودگی میں میرے نبی علیہ السلام کا لعاب مبارک، نخامہ مبارک زمین پہ نہیں گرتا. جب بھی گرتا ہے کسی کی تلی پہ گرتا ہے، اور جس کی تلی پہ گرتا ہے وہ بصر و تسلیم کے قطرے سمجھ کر، وہ شفا کی اکسیر سمجھ کے، کوئی چہرے پہ مل رہا ہے کوئی جسم پہ مل رہا ہے. ایک کویسچن آپ سے کروں، ایک سوال پوچھوں آپ سے. یہ نوجوان طبقہ جان تیری قسم، دن رات جانو تیری قسم، یہی کچھ چل رہا ہے نا آج کل. یہ سارے جان تیری قسم، جانو تیری قسم. میرے کویسچن کا جواب دو. جس سے بڑا تیرے لیے تارے توڑ لاؤں گا، تیرے لیے یہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا. کبھی اسے کہو کہ میں تلی آگے کرتا ہوں تو تھوک پھینک. اور جس سے بھی بڑی بڑی محبت اور عقیدوں کے رشتے پال رکھے ہیں، کبھی اس کو کہو تلی آگے کر، میں تلی آگے کرتا ہوں تو تھوک پھینک. اور چلو باقیوں کو چھوڑ دو، اپنا تھوک پھینکتے وقت ہی کبھی اپنی تلی آگے کر لو. اپنا تھوک ہے نا، اپنا لعاب ہے نا، پاک ہے، پلید تو نہیں. اب ذرا توجہ سے سننا. کیا پتہ چلا ساری کائنات کے لیے محبتوں عقیدتوں کے رشتے اور ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عقیدت کا رشتہ اور ساری کائنات کے لیے عقیدتوں کے رشتے اور ہیں، محبتوں کے دعوے اور ہیں. محبوب علیہ السلام سے عقیدت کا رشتہ اور رسول اللہ سے عقیدت کا تعلق اور ہے. اگلا جملہ سنیے. اس نے کہا میں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں دیکھا قادم یقتتمون علی وجوہہ. جب رسول اللہ وضو کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے جسد منور کے ساتھ پانی مس کرتا ہے اور حضور کے جسد اقدس سے مبارک نکل لگ کے پانی پیچھے ہٹتا ہے. جو علماء مفتی بیٹھے ہیں ان سے مسئلہ پوچھ لو، جس کے جسم سے پانی لگ جائے وہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے، اب دوبارہ جسم پہ نہیں لگایا جائے گا، چھینٹوں سے بچا جائے گا، کپڑے کو بچایا جائے گا. میں نے کہا تیرے میرے جسم کے پانی لگے تو مستعمل، کسی پیر شیخ مفتی عالم محدث ڈاکٹر خلاص کر کے جسم کو لگے تو مائع مستعمل. اور وہی پانی جب رسول اللہ کے جسد منور کو لگے، حضور کے جسد معطر کو لگے، میرے نبی کے جسد مطہر کو لگے، تو خدا کی عزت کی قسم کائنات کا سب سے پانی پاک بن جائے. برکت بن جائے، شفا والا بن جائے. صحابہ کیا کریں؟ قادو یقتتلون علی وجوہہ، تلواریں نکال لیں گے. میں نے لینا کسی دوسرے کو نہیں لینے دوں گا، میں نے لینا کسی دوسرے کو نہیں لینے دوں گا، میں نے لینا کسی دوسرے کو نہیں لینے دوں گا. اور اس کے بعد ایک دوسری روایت میں ہے، تعظیم کا تعلق دیکھو. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب حضور کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو دیکھنے والے کہتے تھے یوں بیٹھتے تھے جیسے سروں پہ پرندے بٹھا رکھے. اگر ذرا حرکت کی تو پرندہ اڑ جائے گا. اور قربا نے جو اس روایت کا آخری جملہ کہا وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ میں نے محمد کریم علیہ السلام کے صحابہ کو دیکھا، جب رسول اللہ کو دیکھتے تھے تو نظریں بچھا کے دیکھتے تھے، آنکھیں چکا کے دیکھتے تھے، لال
تحدون الیہ النظر تعظیما لہو، کوئی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا، جملہ میرا دل کی تختی پہ لکھو، کہیں نگاہ بھی حد ادب سے آگے نہ بڑھ جائے، کہیں نظر بھی ادب کے مقام سے آگے نہ بڑھ جائے۔ اس لیے جب حضور کو دیکھنا ہے نظر جھکا کے دیکھنا ہے، آنکھیں اٹھا کے دیکھنا ہے۔ اس کو تعظیم کا رشتہ کہتے ہیں، اس کو عقیدت کا رشتہ کہتے ہیں۔ اگلی حدیث انوار کا سماعت کیجئے۔ اسی موقع پہ عروہ بن مسعود جب حضور سے گفتگو کرنے لگا نا، کیوں ہاتھ کا اشارہ کیا میرے نبی علیہ السلام کے جسد اقدس کے طرف، حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کھڑے ہیں، نکالی تلوار کا دستہ مارا عروہ کے تھیلی پہ اور بازو پہ، اور پتہ کیا کہا، اخشن یدک من لیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے ہاتھ ہٹا، سامنے حضور کی داڑھی ہے، میرے نبی کا چہرہ ہے، اگر کوئی رسول اللہ کی داڑھی کی طرف اشارہ کرے ہم اس کو بھی بے ادبی سمجھتے ہیں، ہم اس کو بھی ادب کے خلاف سمجھتے ہیں۔ ہٹا پیچھے ہاتھ، حضور سے بات کرنی ہے تو سر جھکا کے بات، ہاتھ باندھ کے بات کر، کیوں؟ یہ دربار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ تیسری حدیث سماعت فرمائیے، جا کرنے حقیقت کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کے بال اللہ کاٹ رہا ہے، اور صحیح مسلم پیش کر رہا ہوں، وَطَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ، بال کاٹنے والا بال کاٹ رہا ہے، صحابہ حضور کے گرد یوں چکر لگا رہے ہیں جیسے کعبہ کے گرد گھومتے ہیں۔ بال کاٹنے والا بال کاٹ رہا ہے اور صحابہ حضور کے گرد چکر لگا رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ نبی علیہ السلام کے جسد اقدس کا بال زمین پہ نہ گرے، یا ہتھیلی میں گرے یا جھولی میں، رسول اللہ کے جسد اقدس کا بال زمین پہ نہ گرے، ہتھیلی پہ گرے یا جھولی پہ گرے، اور جسے حضور کا بال مل جائے، جسے نبی علیہ السلام کا ایک بال مل جائے، وہ قیمت پتہ کیا لگائے؟ حضرت انس سے پوچھو، پتہ کیا کہتے ہیں؟ لَشَارُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الیہ من الدنیا وما فیہا، ایک طرف دنیا اور دنیا کی ساری نعمتیں، ساری عزتیں، ساری چودراہٹیں، سارا مال و دولت، دنیا اور دنیا کا سب کچھ، دوسری طرف میرے نبی کا ایک بال دنیا کی ہر شے سے مجھے حضور کا ایک بال دیتا ہے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال ساری دنیا اور دنیا کی نعمتوں سے پیارا ہے۔ یہ ہے حقیقت کا رشتہ، یہ ہے تعظیم کا رشتہ۔ اس کو قرآن کہہ رہا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَقِّرُوهُ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَقِّرُوهُ، اور ایک قرآن کا فیصلہ ہے، توجہ سے سننا، وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اللہ کیا کہتا ہے؟ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری کی علامت ہے، دلوں کے تقوی کی علامت ہے۔ سن لو، میں اللہ کی عزت کی قسم کم از کم 10 دن اس پہ بغیر اپنی کسی کتاب کو پڑھے ہوئے یہاں بیٹھے گفتگو کر سکتا ہوں کہ ساری کائنات میں میرے رب کی اگر کوئی سب سے بڑی نشانی ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کائنات میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی میرے رب کی دوسری بڑی نشانی نہیں، سب سے بڑی کائنات میں نشانی حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے اس کے دل میں تقویٰ آ جاتا ہے، اس کے دل میں پرہیزگاری آ جاتی ہے، اس کے دل کو تقوی کے لیے چن لیا جاتا ہے۔ تو یہ دوسرا تعلق ہے نبی کریم علیہ السلام سے تعظیم کا، حضور سے عقیدت کا۔ تھکے تو نہیں؟ تھک گئے تو میں 5 منٹ میں کلوز کر دوں۔ کلام کو ہونا چاہیے جس کو توجہ سے خوش دلی سے سنا جائے، بس میں کوشش کرتا ہوں اور سمیٹتے ہوئے تیسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہوں۔ اب جب یہ دونوں آ جاتے ہیں تو پھر رشتہ جڑتا ہے غلامی کا، پھر رشتہ جڑتا ہے اتباع کا، پھر رشتہ جڑتا ہے پیروی کا، اور پھر رشتہ جڑتا ہے سب کچھ قربان کرو، سب کچھ
قربان کرنے کا، اس پہ بھی لمبی نہیں، صرف 3 ہی مثالیں، اس پر بھی صرف 3 مثالیں۔ بدر کے میدان کی طرف رسول کریم علیہ السلام چلے۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلا ٹارگٹ کیا تھا؟ ابو سفیان کے قافلے کو روکنا۔ جناب ابو سفیان نے رستہ بدلا، قافلہ لے کر مکہ المکرمہ خیریت سے پہنچ گئے۔ اب ابو جہل نے 950 افراد کا لشکر تیار کیا اور مدینہ طیبہ پر چڑھائی کے ارادے سے نکل پڑا۔ اب رسول کریم علیہ السلام کو جب خبر ملی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اشیروا علیہ ایھا الناس، اشیروا علیہ ایھا الناس، اے لوگوں مشورہ دو، اے لوگوں رائے دو۔ اب سچویشن تبدیل ہو چکی ہے، ٹارگٹ چینج ہو چکا ہے، اب کیا کرو گے، کیا کرو گے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوئے اور وہ جملے کہے رسول اللہ کے قلب اطہر کو ٹھنڈا کیا۔ حضرت عمر فاروق کھڑے ہو کر وہ جملے کہے، بابو علیہ السلام کا کلیجہ مبارک ٹھنڈا کیا۔ اس کے بعد ایک صحابی مہاجر صاحب بھی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، ہم حضور کے ساتھ ہیں، اے اللہ کے پیارے حبیب ذرا ایک دفعہ ابرو ناس کا اشارہ کرو، کفار مکہ کیا ہیں، بابو تیرے ابرو ناس کے اشارے سے سمندر میں چلیں گے، آپ کے ایک اشارے پہ سمندر میں چھلانگے لگا جائیں گے۔ میرے نبی علیہ السلام نے پھر کہا اشیروا علیہ ایھا الناس۔ ایک انصاری صاحب کھڑے ہوئے، کہا کأنک تریدنا، یا رسول اللہ ہمارا بھی جذبہ سننا چاہتے ہیں، ہماری اطاعت کے کلام بھی سننا چاہتے ہیں۔ کہا اللہ کے حبیب ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، حضور سے میثاق کیا ہے، حضور سے بیعت کی ہے، اور حضور کو مدینہ میں لے کر آئے تھے کہ نبی علیہ السلام کے لیے جان مال جو کچھ قربان کرنا پڑے قربان کریں گے۔ اللہ کے پیارے حبیب ذرا ایک دفعہ کہہ کے دیکھیے نا، یہ بدر کا میدان کیا ہے، سینکڑوں میل دور، اگر برد اور غار تک جانا ہو یا صدا ایک بھی شخص پیچھے نہیں کھڑا ہو، اور ہم یہ نہیں کہیں گے حضرت موسیٰ کی قوم کی طرح فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، اے موسیٰ کسی جاؤ دے تو ہڈا رکھ جائے، اسی دیر سے بیٹھے ہیں، ایسا کوئی نہیں جانا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کیجئے، کوئی بھی ایک شخص پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اسے کہتے ہیں اطاعت، اسے کہتے ہیں جانثاری۔ دوسری مثال سماعت فرمائیے، میرے نبی علیہ السلام کے ساتھی ہیں، نام ہے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سونے کی مندری پہن رکھی تھی، کیا سونے کی انگوٹھی اور مندری۔ کسی نے کہا کہ براء تو سونے کی مندری پہنتا ہے، وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عنہ، حالانکہ حضور نے اسے منع کیا ہے۔ اب اطاعت کس کو کہتے ہیں ذرا سنو، غلامی کس کو کہتے ہیں ذرا سنیے۔ حضرت براء نے یہ نہیں کہا جا کے رسول اللہ سے پوچھوں گا، جا کے نبی کریم سے تصدیق کروں گا، یا رسول اللہ کیا باقی منع کر رکھا ہے؟ حضرت براء کے کانوں پہ آواز پڑی کہ سونے کی مندری سے حضور نے منع کر رکھا ہے مرد کے لیے، ریشم اور سونا حرام ہے، حرام۔ حضرت براء نے اتاری اور پھینک دی۔ کسی نے کہا اٹھا لو اور گھر پہ جا کر بیوی کو دے دینا، گھر والوں کو دے دینا۔ اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ جملہ سننا۔ کہا رسول اللہ کا فرمان سنا کے اترواتے ہو، اب کہتے اٹھا لو۔ سرکار کا فرمان سنا کے انگوٹھی اتروائی، اب کہتے اٹھا لو۔ براء نہیں اٹھائے گا، حضرت براء نے نہیں اٹھائی۔ میرے نبی علیہ السلام کو جب خبر پہنچی کہ حضرت براء یوں غلامی کا حق ادا کیا ہے، میرے نبی علیہ السلام نے مندری بھی منگائی اور حضرت براء کو بھی بلایا اور بلا کر کہا البس کے ساتھ اللہ و رسولہ، اے براء میری امت کے باقی سارے مردوں کے لیے سونا حرام ہے، لیکن تو پہن، تجھے اللہ اور اللہ کا رسول پہناتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔
طیبہ میں شراب جوئے پانسے کے بت کے بارے میں سورہ مائدہ کا آخری حکم نازل ہوا. رب کائنات نے کہا یہ رجس ہیں، شیطان کے عمل سے ہیں، اس کو چھوڑ دو، اس سے رک جاؤ. صحابہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، مدینہ طیبہ کی نالیوں میں جس طرح پانی بہتا تھا اس طرح شراب بہ رہا ہے. اور جن مٹکوں میں جن برتنوں میں شراب تیار کی جاتی تھی ان کو چھوڑ دیا گیا ہے، ان کے استعمال سے روک گئے لوگ. کیوں کہ حضور علیہ السلام نے منع کر دیا ہے اور محبوب کا حکم آ گیا ہے. اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت. اب میرے بھائی کو بتائیے، میں نے کہا تھا کہ کہیں ہم رستے میں تو نہیں رکے، منزل تک جاتے بھی ہیں یا رستے میں رکے ہوئے ہیں؟ میرا اور آپ کا نعرہ کیا ہے؟ ابھی لگ رہا تھا نعرہ، میں لگاتا ہوں، ذرا لگائیے. سیدی مرشدی غلام ہے، غلام ہے، غلامی ہے رسول میں رکیے، غلامی ہے رسول میں زندگی قبول ہے. قید ہے نا سچی بھائی، زندگی قبول ہے کہ نہیں؟ ہونی چاہیے نا. اب توجہ سے ذرا سنیے، موت ہے لاسٹ درجہ، انسان ہر چیز سے سیکریفائس کرتا ہے. ایڈوکیٹ صاحب، زندگی سے سیکریفائس کرنا بڑا ہوتا کام. ڈاکٹر کہے نا کہ تیرا پاؤں کاٹیں گے تاکہ تیری زندگی بچ جائے، بندہ لاکھ روپیہ دیتا ہے، کان کٹوا کے گھر آ کے نفل پڑتا ہے، زندگی بچ گئی. کسی کو خدا نخواستہ کینسر ہو گیا، ٹیومر ہو گیا، ڈاکٹر نے کہا کیمو لگے گی، تیرا خون جل جائے گا، تیرے جسم کے سارے بال اڑ جائیں گے. کہتا ہے زندگی بچے گی؟ کہتا ہے چانس ہے زندگی بچ جائے گی. کہتا ہے لگا دو 10 ٹیکے روزانہ، گولیاں روزانہ، پورے بلڈ کی تبدیلی. کہتا ہے زندگی بچے گی. اب زندگی بچانے کے لیے انسان ہر چیز سے سیکریفائس کرتا ہے، اپنے جسم کے اعضاء بھی کٹا دیتا ہے. اور ہم نعرہ کیا لگاتے ہیں؟ غلامی رسول میں. ہاں، میرے نبی کے غلاموں نے موت قبول کی. زمانہ صحابہ سے لے کر آج تک موت قبول کرتے آ رہے ہیں، کرتے چلے آئیں گے. پر بھئی ہمیں تو 5 وقت کی پہلے نماز تو قبول کریں. میں اور آپ سچ بولنا تو قبول کریں. جس کے میلاد کی مجلس میں بیٹھے ہو، توجہ سے سننا، توجہ سے، بس سمیٹ رہا ہوں، یہ پیغام ہے اور یہ جو کچھ میں نے کہا اس کا نچوڑ اب آپ کی خدمت میں دینا چاہتا ہوں. توجہ سے ذرا سنیے. نبوت کے اعلان سے پہلے مکہ المکرمہ میں میرے نبی علیہ السلام کو کن 2 القاب سے پکارا جاتا تھا؟ سارے بولیے، پھر بولیے، اینڈ تک سارے بولے. صادق، سچا، امین، امانت دار. ہم ہیں ڈاکٹر نبی صاحب. آج ہماری سوسائٹی میں سچائی ہے بھئی. ہم تو جھوٹ بول کے پتہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھا کیسا الو بنایا، کیسا چونا لگایا. غلط کہہ رہا ہوں تو ٹوکو مفتی صاحب، غلط کہہ رہا ہوں. صحیح کہہ رہا ہوں تو سوچو، اپنے ضمیر کے اندر جھانکو. میرے نبی علیہ السلام کی حدیث سنو. حضور نے پتہ کیا کہا؟ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا ہاں ہو سکتا ہے. اے اللہ کے نبی مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ کہا ہو سکتا ہے. کہا یا رسول اللہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. 10 محرم کو نشاط کالونی میں پروگرام تھا تو حضرت سیدنا امام حسین کے کردار پہ بات ہوئی تو میں نے کہا کہ پورے پاکستان کی ٹاپ کی لیڈرشپ میں 3 بندے دکھا دو جس کے بارے میں پورے پاکستان میں صرف ایک بندہ کہہ دے کہ اس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا.
ایک بابا جی کھڑے ہوئے ہیں. کہا مفتی صاحب تسی ایویں دنوں دا کہندے ہو ایک بھی نہیں لبے گا. یہ ہے حال ہمارے زوال کا. یہ ہے گراوٹ سوسائٹی کی. جن کا میلاد منا رہے ہیں انہیں جان کے دشمن بھی کہتے ہیں صادق. صادق جن کی زبان سے سچ کے سوا کچھ نہیں نکلا، اور جن کے جان کے دشمن بھی امانتیں ان کے پاس رکھتے ہیں. میں اور آپ اپنے بھائی کے پاس نہیں رکھتے، اپنے بھتیجے کے پاس نہیں رکھتے، ملے دار کے پاس نہیں رکھتے، پر ہم تو اپنے امام صاحب کے پاس نہیں رکھتے، اپنے پیر صاحب کے پاس نہیں رکھتے. ہمارا معاشرہ امانت دار ہوتا تو اللہ کی عزت کی قسم بینکوں کے لا کر آباد نہ ہوتے. بے شک. اور دعویٰ کیا؟ غلامی رسول میں بس گفتگو ختم. حضور کی غلامی میں زندگی قبول کیجیے، سچ قبول کیجیے، دیانتداری قبول کیجیے، عدل و انصاف قبول کیجیے، تعلیم قبول کیجیے، بڑوں کی عزت قبول کیجیے، چھوٹوں سے شفقت قبول کیجیے، رزق حلال کمانا، کھانا کھلانا قبول کیجیے، صلہ رحمی قبول کیجیے، پڑوسیوں کے حقوق دینا قبول کیجیے، حق کو قبول کرنا قبول کیجیے، حق کے ساتھ کھڑا ہونا قبول کیجیے. اور ساری گفتگو کا نچوڑ اگر ایک جملے میں ایک جملہ لے لیجئے، رحمت للعالمین کا میلاد منائیے اور رحمت للعالمین کی سیرت اپنائیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. تمام حضرات ایک دفعہ سورہ فاتحہ شریف